حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف کیا تھا؟ قد مبارک دیکھنے میں درمیانی تھا، نہایت مناسب، مگر معجزہ تھا کہ جب چند آدمیوں کے ساتھ چلتے تو سب سے اونچے معلوم ہوتے تھے۔ سر مبارک سرداری کا تاج، عقل و تدبر کا پیکر، بدن مبارک گٹھا ہوا، خوبصورت سجاوٹ کے ساتھ بھرا ہوا، خوبصورتی کھپی ہوئی، جتنا کوئی غور کرتا خوبصورتی زیادہ معلوم ہوتی تھی۔ بدن مبارک پر بال بہت کم، چمک زیادہ، سر مبارک کے بال سیاہ چمکدار، کسی قدر گھنگریالے بالوں میں تیل یا مشک جیسی چیزوں کا بھی استعمال فرماتے تھے۔ ریش مبارک گھنی اور خوبصورتی کے ساتھ بھرپور ریش، اور سر مبارک میں گنتی کے کچھ بال سفید بھی ہو گئے تھے۔ بعضوں نے تعداد بھی بتائی ہے کہ ریش مبارک اور سر میں 20 بال سفید تھے۔ مقدس پیشانی کشادہ اور روشن، گویا آفتاب کا کنارہ، بلکہ حسن و جمال کا سجدہ گاہ، بھویں گنجان دراز اور باریک، ان کی نازک خمیدگی قوس و قزح کے لیے باعث صد رشک، جن کے بیچ میں کشادگی یعنی اقبال اور برکتوں کی کھلی دلیل، ان دونوں کے بیچ میں ایک رگ تھی۔ مبارک آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور سرخ دورے جمال کے ساتھ جلال کی شان بھی دوبالا کرتے تھے۔ پتلی سیاہ بھرا، گویا نور کے آبگینے پر سیاہ مخمل کی بوند کی، یا موتی کی آبدار سطح پر رخ حور کا کالا تل، پلکیں گنجان اور سیاہ، اور تلوار جیسی خم کے ساتھ دراز، رنگ سفید، سرخی کھپی ہوئی، جس میں رونق اور چمک حسن کو دوبالا کر دینے والی۔ مبارک رخساریں نرم، سرخی مائل، گویا چاند پر گلاب کی سرخی ہموار، ہلکے نہ گوشت لٹکے ہوئے۔ مقدس ناک بلندی مائل، مگر زیادہ اونچی نہ تھی کہ بدنما معلوم ہوتی، اس پر چمک اور نور کی عجیب بلندی تھی کہ پہل دیکھنے والا اونچی سمجھتا، مگر غور سے معلوم ہوتا کہ نور اور چمک کے باعث بلند معلوم ہوتی ہے۔ باساں خوبصورتی کے ساتھ اوپر اٹھا ہوا، دہن مبارک مناسب طور پر کشادہ، پاکیزگی اور فصاحت کا دیباچہ، دندان مبارک باریک، آبدار اور روشن چمکدار، سامنے کے دانت ایک دوسرے سے کسی قدر چھیدرے، مسکراہٹ کے وقت ایسا معلوم ہوتا کہ اولوں کی لڑی سے نازک نقاب ہٹ گیا، گفتگو کے وقت معلوم ہوتا کہ تاروں کی کرنیں دندان مبارک سے پھوٹ پھوٹ کر شوخیاں کر رہی ہیں۔ شاندار چہرے انور، 14ویں رات کا چاند نہیں، چاند بھی اس سے شرمندہ۔ خدا کی قسم، چاند سے بہت پیارا کتابی تھا، مگر کسی قدر گولائی لیے ہوئے، وجاہت سے بھرا ہوا، خاموشی کے وقت ہیبت اور عظمت ٹپکتی دیکھنے والا مرعوب ہو جاتا، گفتگو کے وقت موتی برستے، پیاری بول چال دل میں جگہ کر لیتی، محبت کا بیج بو دیتی، خیال ہوتا موتیوں کی بارش ہو رہی ہے۔
پاکیزہ گردن سانچے میں ڈھلی ہوئی، ایسی صاف کہ مرمر کی صفائی اس کے سامنے حیج، ایسی سفید کہ چاندی کی خوبصورت سفیدی اس سے شرمندہ، دونوں شانوں کے بیچ میں خاتم نبوت یعنی نبوت کی مہر، سینہ مبارک چوڑا اور بھرا ہوا، شکم مبارک سینے کے برابر نہ آگے بڑھا ہوا، سینہ مبارک کے بالائی حصے پر کسی قدر بال تھے، باقی سینہ اور شکم بالوں سے صاف، صرف سینے مبارک سے ناف تک بالوں کی باریک سی ایک دھاری تھی، شانے بھاری پرگوشت اور ایک دوسرے سے فاصلے پر، کلائی دراز اور چوڑی، گویا شیر بلکہ اس سے بھی قوی اور مضبوط، ہتھیلیاں گداز پرگوشت، چوڑی، ایسی نرم کہ ریشم اور حریر بھی ان کے سامنے مات، ایسی خوشبو کہ عطر شرمندہ، اعضا کے جوڑ اور ان کی ہڈیاں بڑی چوڑی مضبوط، پائے مبارک پرگوشت زیبائش کے ساتھ ہموار، ایسے صاف کہ پانی کے قطرے ان پر ٹھہرنے سے لرزاں، ایسے ستھرے کہ بلوران پر سوجان سے قربان، جو وقت اور تیزی سے اٹھتے اور کشادگی، پھرتی و متانت کے ساتھ رکھے جاتے، ایڑی مبارک پر گوشت کم، انگلیاں مناسبت کے ساتھ درازی کی خوبصورتی سے آراستہ، پسندیدگی کا مظہر، پسینہ اور لعاب کی خوشبو مشک وغیرہ کی خوشبو کو بھی مات کرتی تھی۔ لعاب مبارک عاشقان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتھیلیوں پر لیتے اور پھر گویا مشک کی لوٹ ہوتی تو جس کو جھپٹ جھپٹ کر لوگ چہرے اور سر پر ملتے، پسینے مبارک کا کوئی قطرہ مل جاتا تو عطر کی طرح رکھتے، رفتار مبارک تیز ہوتی، قدم مبارک کسی قدر کشادہ پڑتا، زمین پر آہستہ پڑتا، مگر اس کا اٹھنا قوت کے ساتھ ہوتا، نہ متکبروں کی سی اکڑ، نہ پوستیوں جیسی بے جان چال، نگاہیں نیچی رہتی، ایسا معلوم ہوتا گویا ڈھال میں اتر رہے ہیں، یعنی کسی قدر آگے کو جھکے ہوئے۔ میرے بھائیوں، سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حلیہ شریف ہے جو میں نے آپ کے سامنے مختصر لفظ میں پیش کیا ہے۔